خواجہ سرا ہمارے معاشرے کا ایک ایسا مظلوم طبقہ ہے جسے ہم نے قابل مذمت زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو بطور انما المؤمنون اخوہ ہماری اور ہماری ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ انہیں قابل عزت زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ اس کے لیے چند کوششیں کی گئی، مثلاً کہ انہیں نجی اور سرکاری محکموں میں ملازمت دینا، اور تبلیغی جماعت والوں نے ان کی تبلیغی جماعتیں بنانا اور انہیں مساجد میں بھیجنا۔ لیکن ان کو ایک نارمل اور باعث زندگی تک لانے کے لیے ہم نے بھی بہت سی منازل طے کرنی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان منازل اور ان کی جو بدسلوکیاں جو ان کے ساتھ ہوئی ان کے نام پر ہم مغربی ایجنڈے کو اٹھائیں اور آ کر پاکستان میں رکھ دیں، ایک مغربی بل کو اٹھائیں اور آ کر پارلیمنٹ میں پیش کر دیں، اور وہاں پر جو بیٹھے ہوں وہ بھی نہ دیکھیں نہ سوچیں نہ سمجھیں، انگوٹھا چاپ مشین کی طرح اس پر انگوٹھے لگائیں اور بل پاس کر دیں۔ پھر جب ایک عرصہ گزر جاتا ہے کہ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے یہ جو ہم نے قانون پاس کیا یہ مذہب اور ہمارے پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلم کھلا کھلواڑ ہے۔ اب بتائیے یہ جو ٹرانسجینڈر کا جو قانون پاس ہوا، مغربی قانون پاس ہوا، اس میں کیا ہے؟ جنس کی تبدیلی ہے۔ خواجہ سراؤں کا تحفظ تو دور تک رہ گیا، جنسی تبدیلی ہے۔ 2000 روپے میں بندہ اپنی جنس تبدیل کرا لیتا ہے، تو اس سے کتنے زیادہ نقصان ہوں گے۔ مثلاً کہ مرد اور عورت کی شادی ہوئی تو عورت فوت ہو گئی تو مرد نے اپنی جنس تبدیل کرائی، وہ بھی صرف 2000 روپے میں، اور پھر وہ عورتوں کی تقریب میں جانے لگ گیا۔ ایسے عورت نے اپنی جنس تبدیل کرائی اور مردوں کی تقریبات میں آنے لگ گئی۔ تو یہ جو مغرب میں یہ قانون پاس ہوئے یورپین کنٹریز میں، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو ہم جنس پرستی کو تحفظ فراہم کیا جائے، اور دوسرا جنسی تبدیلی اور جنس احاطے کا تھا۔ اب پاکستان جیسے اسلامی ملک میں ہم جنس پرستی کو تحفظ فراہم کیا جائے، اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیا ہم نے وہ دیکھا نہیں کہ قوم لوط پر ہم جنس پرستی کی وجہ سے جو عذاب آیا، پہلے پوری قوم لوط کو اندھا کر دیا گیا، پھر زلزلہ آیا، پھر فرشتے نے اپنا پر زمین پر دے مارا، پھر انہیں آسمان تک لے گئے اور پھر نیچے پھینک مارا، اور پھر زمین اپنا وجود تک برقرار نہیں رکھ سکی، وہ جگہ ڈیڈ سی میں بدل دی گئی، اور آج تک وہاں پر چرند پرند حیوان انسان کوئی زندہ تک نہیں رہ سکتا۔ تو آج بطور ملت اسلامیہ ہماری اور ہمارے قائدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اب اپنی غلطیاں جو ہو گئی سو ہو گئی، اپنی غلطیوں کا تدارک کریں اور ایسے قوانین کو رفع دفع کریں۔ اس سلسلے میں جو سینیٹر مشتاق احمد صاحب نے جو ترامیم پیش کی، جس ٹرانسجینڈر کی آپ بات کر رہے ہیں لا کی، وہ دراصل ٹرانسجینڈر کے حقوق کے لیے نہیں ہے، وہ ایک کلچرل انویژن ہے، وہ ایک مغربی ثقافتی تہذیبی جارحیت ہے جس کو میں سینٹ کے اندر ریزسٹ کر رہا ہوں اور روک رہا ہوں۔ بہت ہی اچھی ترامیم پیش کی۔ اب ہمیں چاہیے کہ اسلامی ملک کے باشندے ہونے کے ناطے ہمیں ان قوانین اور ان ترامیم جو انہوں نے ترامیم پیش کی اس کی حمایت کرنی چاہیے اور مکمل ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔